شکریہ. عمرہ کی ادائیگی کے لیے میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر مسعود جمال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور عمرہ ادائیگی کے متعلق آپ کو بتائیں. اس سے پہلے ایک دفعہ ذرا میرے ساتھ مل کے بلند آواز میں تلبیہ پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزارت مذہبی امور کی طرف سے سب سے پہلے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت پانے والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہونے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اس بات پر ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں یہ کم ہے. ہم یہاں سے ایک مبارک سفر کے لیے جا رہے ہیں. ابھی اس میں کافی وقت پڑا ہوا ہے, لیکن یہ وزارت کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے, نیکیوں والا مہینہ آ رہا ہے, تو حاجی ابھی سے نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے, وہ ماہ رمضان میں اس کی پریکٹس کرے. یاد رکھیے کہ یہ ایک بڑا برکت والا اور بڑی سعادت والا سفر ہے. پریکٹس میک پرفیکٹ. آپ بار بار یہ لیکچر سنیں گے, اس طرح کے تربیتی پروگرام ہوتے رہیں گے, آپ اس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا. جو حاجی صاحبان پاکستان سے جدہ جا رہے ہیں وہ ایک انتہائی ضروری بات یاد رکھیں کہ ہم یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جائیں گے, حج کی نیت کر کے نہیں جائیں گے. ہم نے یہاں سے جو احرام باندھنا ہے وہ عمرے کا احرام باندھنا ہے, حج کا احرام باندھ کر نہیں جانا. اور جو حاجی صاحبان مدینہ منورہ جائیں گے وہ یہاں سے اپنے لباس میں جائیں گے. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری کرنے کے بعد پھر جس طرح ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ ذوالحلیفہ سے پھر وہاں سے بھی وہ عمرے کی ہی نیت کریں گے, حج کی نیت نہیں کریں گے. حج کی نیت ہم نے کب کرنی ہے وہ انشاءاللہ جب میرا دوسرا لیکچر ہوگا تو اس میں عرض کروں گا کہ ہم نے حج کی نیت کب کرنی ہے, کس جگہ پر کرنی ہے, اس کا احرام کیسے باندھنا ہے. ابھی میرا موضوع کیونکہ عمرہ ہے اور ہم یہاں سے جو جا رہے ہیں تو ہم نے عمرے کی نیت کر کے جانا ہے. کچھ تیاری ہم نے کر کے جانی ہے. یہ انتظامی امور بتا رہے تھے, انتظامی امور ہم نے سن لیے, اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں. وہ ہمارے انتظامات تھے اور وہاں جا کر عمرہ اور حج کرنا ہمارا کیا ہے. آواز نہیں آئی, اردو بول رہا ہوں بھائی جان, پیچھے والے بتائیں کیا مقصد ہے ہمارا. وہاں جا کر عمرہ کرنا, حج کرنا, یہ ہمارا کیا ہے. زور سے بولیے, سب جاگ گئے. اب انشاءاللہ ہم عمرہ سنیں گے. بہت آسان ہے عمرہ کرنا, صرف انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, آپ بات کو سمجھ گئے, آپ کے لیے یہ سفر بہت آسان ہوگا. جس دن ہم یہاں سے جائیں گے سب سے پہلے شکرانے کے 2 نفل ادا کیجئے, توبہ کے 2 نفل پڑھیے, غسل کیجئے, جسم کو پاک صاف کیجئے. ایئرپورٹ پر جائیں گے, وضو کریں گے. وضو کرنے کے بعد ہم احرام کی چادریں باندھ لیں گے. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے.
4 چیزوں کا نام عمرہ ہے، جس میں 2 فرض ہیں، 2 باتیں واجب ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام کی حالت میں ہونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ آپ کو نوٹ بکس بھی دی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کو لکھ کر قید کر دیا کرو۔ عمرہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا نام ہے۔ 2 باتیں فرض ہیں، 2 باتیں واجب ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام کی حالت میں ہونا، دوسرا فرض ہے خانہ کعبے کا طواف کرنا، اور 2 واجب ہیں۔ پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، اور دوسرا واجب ہے حلق کروانا، تقصیر کروانا، گنج کروانا، ٹنڈ کروانا، یہ دوسرا واجب ہے۔ 2 فرض اور 2 واجب۔ پہلا فرض کیا ہے؟ احرام کی حالت میں ہونا، آپ بھی دہرائیے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ خانہ کعبے کا طواف کرنا۔ یہ 2 فرض ہو گئے، اور پہلا واجب ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا، اور دوسرا واجب کیا ہے؟ حلق کروانا، گنج کروانا۔ یہ 4 باتوں کا نام عمرہ ہے۔ کتنا آسان ہے عمرہ؟ کوئی مشکل ہے اس میں؟ اب ہم نے اس کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ایئرپورٹ پر پہنچے، وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد اب ہم نے احرام کی چادریں باندھ لینی ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیں گے، اور ہمارے ساتھی آپ کو یہاں پر پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے کہ ہم نے احرام باندھنا کیسے ہے۔ حاجیوں احرام کی چادریں خرید لیں، ابھی سے ان کو باندھنا شروع کریں۔ احرام آپ کے لیے فرینڈلی ہو جائے، آپ کو احرام کی عادت پڑ جائے۔ آپ نے حج کے دنوں میں دن رات احرام کی حالت میں گزارنی ہے، تو احرام آپ کے لیے اجنبی نہ رہے۔ ایئرپورٹ پر جا کر وضو کیا، احرام کی چادریں باندھ لی، ابھی ہم نے نیت نہیں کی، اپنا سامان بک کروایا، جہاز میں بیٹھ گئے۔ جب جہاز اوپر والی ہواؤں میں چلا گیا، ریفریشمنٹ دی جائے گی، ہم نے کھانا کھا لیا، ریفریشمنٹ چائے پی لی، اب ہم نے احرام کی نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے کچھ باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ ہمارے پاؤں میں احرام چپل ہونی چاہیے، 2 چادریں باندھی ہوئی ہوں، احرام بیلٹ باندھا ہوا ہو، سر سے ننگے، چہرے پہ کوئی چیز نہ ہو۔ یہ مرد کے احرام کی پابندیاں ہیں۔ مرد چہرہ نہیں چھپا سکتا، سر نہیں ڈھانپ سکتا، پاؤں میں ہوائی چپل ہوگی، دستانے نہیں پہن سکتا، ساکس جرابیں نہیں پہن سکتا، کوئی سلائی کیا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ میری بہنوں کا احرام کیا ہے؟ روزمرہ کا لباس ہی ان کا احرام ہے۔ اس کے اوپر عبایا پہننا سعودی قوانین کے مطابق ضروری ہے، عبایا پہنے گی اور اپنا سر ڈھانپے گی، لیکن اب وہ چہرہ کھول دیں۔ میری بہنوں کا احرام کیا ہے؟ کہ ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ یہ رب کی پابندیاں ہیں، اپنے رب کے حضور جا رہی ہیں، وہ چہرہ کھول دیں گی۔ اور مردوں کو کیا حکم ہے؟ کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ خواتین چہرہ کھول دیں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مرد جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں، وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ اب ہم نے جہاز میں نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے اپنی مادری زبان میں نیت کر لیں، سرائکی، پنجابی، بلوچی، پٹھانی، پشتو، جس زبان میں آپ اپنے رب سے نیت کرنا چاہیں، آپ نیت کریں کہ یا اللہ آج میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، یا اللہ میں مبارک سفر کے لیے روانہ ہوں، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ جب بھی نیت کریں گے تو کیا کہیں گے کہ یا اللہ میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد اب ہم نے لبیک پڑھنی ہے۔ خواتین بھی اسی طرح نیت کریں گی کہ یا اپنا چہرہ کھول دیں گی، وہ بند جوتے بھی پہن سکتی ہیں، وہ عبایا پہنیں گی، صرف چہرہ کھول دیں گی، وہ نیت کریں گی یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا، یا اللہ میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اب ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھو حاجیوں، تلبیہ یہ حاجی کا ترانہ ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ زور سے کہیے، تلبیہ کیا ہے؟ پیچھے والے بھی بولے تلبیہ کیا ہے؟ ہم نے مکہ پاک میں رہتے ہوئے ایام حج میں ہم نے تلبیہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ سب سے افضل کلمہ ہے حاجی کے لیے، تو اس لیے یہ ترانہ آج اسے یاد کر لیجیے، بار بار دہرائیے،
اور جہاز میں بھی بیٹھ کر ہم نے شرمانا نہیں ہے. مرد باآوازیں بلند پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, باآوازیں بلند پڑھیں گے تاکہ یہ شجر حجر یہ سب گواہی دے بروز قیامت کہ یا اللہ تیرے بندوں نے پی سی ایونٹ مارکی میں آئے تھے تو یا اللہ انہوں نے تیرا نام بلند کیا تھا, انہوں نے تلبیہ پڑھا تھا. کہ ایسے ہوں گے جو حجیوں کے ساتھ آئے ہوں گے, اس سال حج پہ بازار جا نہیں رہے ہوں گے, پتہ نہیں کس وقت کا تلبیہ پڑھا قبول ہو گیا اور کس وقت ہماری حاضری کا بھی پروانہ آ جائے گا. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, مرد باآواز بلند اور خواتین آہستہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ ہم نے تلبیہ پڑھ لیا, ہم پر احرام کی پابندیاں لگ گئی. اب ہم نے احرام کی پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے جدہ ایئرپورٹ پر اترے, وہ باقی آپ نے سارا سن لیا, آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے. اب کیا ہوتا ہے, ہوٹل میں پہنچ کے حاجی کہتا ہے جلدی کرو یار, یہ احرام ہے نا, یہ احرام اتر جائے. احرام کی عادت نہیں ہوتی تو ہم نے جلد بازی نہیں کرنی. احرام کی حالت میں آپ سو بھی سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. احرام کی حالت میں اگر آپ چاہیں تو آپ نہا بھی سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے, احرام کی حالت میں یہ دونوں چادریں اتار دیں, کوئی حرج نہیں ہے. دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے, احرام پابندیوں کا نام ہے. آپ اپنے جسم پر پانی بہا سکتے ہیں لیکن صابن استعمال نہیں کریں گے اور مل کر نہیں نہائیں گے, صرف اپنے جسم پر پانی بہا سکتے ہیں جس طرح کموڈ واش روم کا بتایا گیا. اب یہ سسٹم کی مجبوری ہے. آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے کموڈ لگا ہوا ہوگا. ہمارے حاجی نے زندگی میں کبھی کموڈ استعمال نہیں کیا. آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں دونوں چادریں اتار دیں, دونوں چادریں اتار کے کموڈ استعمال کریں. اس کے بعد اگر چھینٹے پڑ گئے ہیں تو ٹانگیں دھو لیں, دھونے کے بعد دوبارہ باندھ لیں. تو دوبارہ تو وہ باندھے گا نا جس کو پہلی دفعہ باندھنی آتی ہوگی. جس نے کراچی ایئرپورٹ پر ہی کسی کو کہا یار میری چادریں تو بنی یار, میں نے تو پتہ نہیں لگا, ٹائم ملیا نہیں مینوں. 11-12 لاکھ لگا کے حج پہ جا رہے ہیں اور احرام ہم نے سیکھا ہی نہیں. تو احرام کی پریکٹس کریں. آپ واش روم میں جاتے ہیں چادریں اتار کے استعمال کریں. الحمدللہ ہم اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے. ریسٹ کریں, تازہ دم ہو جائیں, کھا لیں, پی لیں. آج وہ مبارک دن آ گیا کہ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبے کا دیدار کرنا. وہ خانہ کعبہ جسے تصویروں میں دیکھتے تھے, جسے موبائل میں دیکھتے تھے, جسے آج جس کا ماڈل دیکھ رہے ہیں, وہ دن بھی تو آئے گا, وہ رات بھی آئے گی. دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبے کا دیدار کرنا ہے. تازہ دم ہو کر, باوضو ہو کر, احرام کی چادریں باندھی ہوئی ہیں. اب لبیک پڑھتے ہوئے اپنے ہوٹل سے چلیں گے, بس میں بیٹھیں گے. بس آپ کو حرم کے قریب جا کر اتار دے گی. اب نگاہیں جھکائے ہوئے چلا ہوئے ایک مجرم کی طرح, نگاہیں جھکائے ہوئے, ہماری زبان پر ایک ہی ترانہ ہوگا. کیا ترانہ ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں, یا اللہ میں حاضر ہوں. مولا ساری بادشاہی کا تو مالک ہے, اللہ میں حاضر ہوں. اس کے ترجمے پر بھی غور کرنا ہے. ہم مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے, اپنی چپلیں اتاریں, اپنے بیگ میں ڈالیں, سیدھے پاؤں سے اندر داخل ہوں. مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں. اگر وہ نہیں آتی تو یہی کہہ لیں یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اعتکاف کی نیت کر لیں, نگاہیں جھکا کر سیدھے چلتے جائیں, سیدھے چلتے جائیں. برآمدے ہیں, برآمدے گزر کے آپ آگے پہنچیں گے تو سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں, ایلیویٹر لگے ہوئے ہیں. آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے. یہ مطاف ہے, خانہ کعبہ درمیان میں موجود ہے, درمیان چاروں طرف ماربل لگا ہوا ہے.
آپ سیڑھیاں اتر کے جب اس جگہ پہنچ جائیں گے اب بیت اللہ کی طرف نظر کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مسلمان کی پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے جو دعا کرتا ہے اس کا رب قبول کرتا ہے. دعا مانگنے میں سخی ہو جانا ہے حاجی صاحب. اچھا جس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں کہتا. پیچھے والوں کو کیا کہتا ہے؟ بھائی صاحب میرے لیے دعا کرنا. اور ہمارا حاجی وہاں جا کے دعائیں نہ کرے, اپنے رب سے مانگنا ہے تو دعائیں مانگنے میں سخی ہو جائیں. سب کے لیے دعا کرنی ہے ہم نے. آپ نے دعا مانگنے کے بعد اب اجتباء کرنا ہے, اپنا سیدھا کندھا ننگا کر لینا ہے. سیدھا کندھا ننگا کرنے کے بعد اب ہم نے طواف کی نیت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ طواف کی نیت کرنی ہے. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اپنی مادری زبان میں نیت کرنے. عمرے کا دوسرا فرض ادا کرنے کا موقع آ گیا. کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ میں تیرے سونے سونے پاک گھر کے 7 چکروں کا ارادہ کرتا ہوں. یا اللہ میرے لیے آسان فرما, مولا میرے لیے میری طرف سے قبول فرما. یہ طواف کی نیت کرنے کے بعد اب طواف تسبیح 7 دانوں والی تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوگی. حجر اسود یہ جنتی پتھر, یہ جس کی آپ ابھی زیارت کر رہے ہیں, یہ حجر اسود یہ جنتی پتھر خانہ کعبے کے کونے میں لگا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں رکن اسود. اس کونے کو ہم نے اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر اب ہم نے کیا کرنا ہے, مرد نے یہاں تک لبیک پڑھتے ہوئے آنا ہے. یہاں پہنچ کر اب ہم نے لبیک نہیں پڑھنی, اب ہم نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. کیسے استلام کریں گے؟ مرد اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کھول دیں گے. آپ بھی کھول لیجئے, ذرا دکھائیے. سب نے کھولے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور میری بہنیں کس طرح کریں گی؟ جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتی ہیں میری بہنیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر اب ہم کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھوں کو چوم لیں گے. ہاتھوں کو چومنے کے بعد اب ہم نے طواف شروع کر دینا ہے. طواف یہ سبز لائٹ بھی آپ دیکھ لیں, یہ سبز لائٹ اب تو یہاں پر باقاعدہ فانوس لگ گیا ہے. یہ پرانی تصویر ہے, فانوس لگا ہوا ہے. حجر اسود کی سیدھ میں استلام کرنے کے بعد اب ہم نے طواف شروع کر دینا ہے. طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ہم نے طواف کرتے ہوئے کچھ بھی پڑھنا شرط نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. عمرہ بہت آسان ہے. آپ کو یہاں تک میں نے گفتگو کی ہے, اس میں آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی پریشانی ہے؟ کتنا آسان ہے. جہاز میں بیٹھے نیت کی, ہوٹل میں پہنچ گئے, تازہ تن ہوئے, وضو کیا, لبیک پڑھتے ہوئے مسجد حرام میں آ گئے, نگاہیں جھکائے ہوئے رکھی, دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد مردوں نے سیدھا کندھا ننگا کر دیا, مردوں نے عورتوں نے طواف کی نیت کی, استلام کیا, چکر شروع کر دیے. پہلے 3 چکروں میں مرد نے کیا کرنا ہے؟ پہلے 3 چکروں میں مرد نے رمل کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے قدم پہلوانوں کی طرح اکڑتا ہوا. چھوٹے چھوٹے قدم کس طرح چلے گا؟ اس طرح, اس طرح, اس طرح ہم نے کرنا ہے. یہ مردوں نے کرنا ہے, عورتوں نے نہیں کرنا. لیکن ہم آئے سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس طرح پنجوں کے بل, یہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت مبارکہ ہے. آگے رش آ گیا, خواتین آ گئی تو رمل نہیں کریں. پہلے چکر میں بھول گئے تو دوسرے اور تیسرے میں کر لیں. پہلے میں بھی بھول گئے, دوسرے میں بھی بھول گئے تو تیسرے میں کر لیں. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, اب چوتھے 5ویں میں رمل نہیں کریں گے. ہر چکر میں چکر لگاتے ہوئے ہم حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے. حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے تو ہم استلام اسی طرح ہر چکر کا استلام کریں گے. تسبیح کا 1 دانہ نیچے کر دیں گے. الحمدللہ ہمارا 1 چکر پورا ہوا. اسی طرح جب ہمارے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آخر میں پھر استلام کریں گے. کتنے استلام ہو گئے؟ پیچھے والے نہیں بول رہے.
آواز آ رہی ہے صاحب؟ کتنے استلام ہو گئے؟ 8 استلام ہو گئے. اب ہم نے سیدھا کندھا ڈھانپ لینا ہے. ہمارے حاجیوں نے سیدھا کندھا کراچی ایئرپورٹ پر ہی ننگا کیا ہوتا ہے, ملتان ایئرپورٹ پر ہی ننگا کیا ہوتا ہے. سیدھا کندھا کہاں جا کر ننگا کرنا ہے؟ مطاف میں جا کر. جیسے ہی طواف پورا ہوا سیدھا کندھا ڈھانپ لینا ہے. کتنے فرض پورے ہو گئے عمرے کے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. 2 فرض پورے ہو گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنے کا حکم ہے, لیکن اب رش ہوتا ہے, ہم نے کسی کو دھکا نہیں دینا. یہ عاجزی کا مقام ہے. یاد رکھیے, 1 نیکی 1 لاکھ نیکی ہے تو 1 گناہ 1 لاکھ گناہ بھی ہے. کسی کو تکلیف نہیں دینی. حجر اسود کا بوسہ دینے کی بڑی سعادت ہے, لیکن ابھی ہم احرام کی حالت میں ہیں, ابھی ہم نے حجر اسود کا بوسہ بھی نہیں لینا, غلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا. ہم نے چکر لگاتے ہوئے جب رکن یمانی پر خانہ کعبے کے چوتھے کونے پر پہنچ جائیں تو اس وقت ہم نے ایک دعا ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگر یاد رہے تو وہ دیوار مستجاب ہے, اس طرف اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. آپ کو زیارت کراؤں دیوار مستجاب کی؟ یہ دیکھیں, یہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اور یہ جو پرنالہ جس طرف لگا ہوا ہے یہ دیوار مستجاب دیوار مستجاب. یہ جس طرف رکن یمانی, پچھلی سائڈ پر رکن یمانی ہے, یہ دیکھیں یہ خانہ کعبے کا پہلا کونا ہے, اسے کہتے ہیں رکن اسود. اسے کہتے ہیں رکن اسود. یہ خانہ کعبے کا پہلا کونا ہے. یہ خانہ کعبہ کا دوسرا کونا ہے, اس کا نام ہے رکن عراقی. اس کا کیا نام ہے؟ پیچھے بات بولیے. رکن عراقی. اس کے ساتھ یہ حتیم ہے. یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے, لیکن ابھی ہم احرام کی حالت میں ہیں, ہم طواف کر رہے ہیں, ہم نے حتیم کے اندر نہیں جانا. اس کے بعد یہ میزاب رحمت کا پرنالہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد یہ خانہ کعبے کا تیسرا کونا ہے, اس کا نام ہے رکن شامی. اس کا کیا نام ہے؟ رکن شامی. اور یہ خانہ کعبے کا چوتھا کونا ہے, اس کا نام ہے رکن یمانی. اس طرف ملک یمن واقع ہے. رکن یمانی سے غلاف کعبہ ہٹا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکن یمانی پر آیا کرتے تھے تو اس کو چھوا کرتے تھے, لیکن ابھی ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ہم احرام کی حالت میں ہیں, خوشبو مرد عورت پر حرام ہے. ابھی ہم نے لوگ دور سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, یاد رکھیں ہمارے نبی نے یہاں اشارہ نہیں کیا. جو کام ہمارے نبی پاک نے نہیں کیا ہم نے وہ کام نہیں کرنا. اس طرف یہ دیوار مستجاب ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور یہ بھی خانہ کعبے کا پہلا کونا رکن اسود. جب ہم اس کی سیٹ میں واپس آ جائیں گے تو اب ہم پھر دوبارہ استلام کریں گے. الحمدللہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا. اب ہم نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب وہاں پر زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں. حاجی صاحب آپ ماشاءاللہ 40 دنوں کے لیے 42 دنوں کے لیے آپ جا رہے ہیں. ایک بات نا یہ موٹے مارکر سے لکھ لیں, ابھی بھی لازمی لکھ لیں. مکہ پاک مدینہ پاک میں ٹھنڈا پانی نہیں پینا, کولڈ ڈرنک نہیں پینی, آئس کریم نہیں کھانی. یہ یوں سمجھ لیں کہ وہاں کی کامن ڈیزیز ہے. آپ ٹھنڈا پانی طواف کیا, جسم گرم ہے, ٹھنڈا پانی پیئیں گے آپ کا گلا خراب ہو جائے گا, آپ کو بخار ہو جائے گا. ٹھنڈا پانی نہیں پینا, کولڈ ڈرنک نہیں پینی, آئس کریم نہیں کھانی. آپ ایک لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں, وہاں آپ نے رہنا ہے, عبادت کرنی ہے, اس لیے ابھی بھی جو زمزم وہاں پر پینا ہے وہاں پر ایک کولر ہے جس کے اوپر نیلے رنگ سے لکھا ہوگا غیر مبرد.
یعنی ناٹ کولڈ. یہ زمزم ٹھنڈا نہیں ہے, ہم نے وہ زمزم پینا ہے. زمزم پینے کا طریقہ, اپنے ہاتھ میں گلاس لیجئے, بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے, کیا وقت ہوگا, ہاتھ میں زمزم کا گلاس ہے اور آنکھوں میں خانہ کعبہ ہے, اس وقت ہم دعا کریں گے, اے اللہ تیرے پیارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ زمزم پیتے وقت جو دعا کرے تو قبول کرتا ہے. اے اللہ اب میں یہ دعا کرتا ہوں. اب علماء کرام فرماتے ہیں اب دعا کرے رب قبول کرے گا. آپ نے دعا کرنے میں کنجوسی, ہاتھ کھڑا کریں جو کنجوسی نہیں کرے گا. انشاءاللہ ہم نے دعاؤں کرنے میں کنجوسی, سب کے لیے دعا کریں, اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے دعا کریں. دعا کرنے میں سب کے لیے دعا کریں گے. دعا مانگنے کے بعد اگر آپ تھک گئے ہیں, طواف کیا ہے, تھک گئے ہیں, آپ رک سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, ریسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ تازہ دم ہیں تو اب ہم نے صفا مروہ کرنا ہے. عمرے کا یہ پہلا واجب ہے. عمرے کا 2 فرض پورے ہو گئے, احرام کی حالت میں ہے, خانہ کعبے کا طواف کر لیا. اب ہم نے عمرے کا پہلا واجب ادا کرنا ہے, صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. وہیں پر باقاعدہ وہاں پر سائن بورڈ لگا ہوا ہے, صفا مروہ کی طرف صحیح کے لیے رستہ. اب ہم وہاں سے صحیح کی طرف جائیں گے. صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں, ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شاعر اللہ ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ہم نے وہاں سے اس رستے سے ہوتے ہوئے سیدھے صفا پہاڑی پر جانا ہے. صفا پہاڑی پر پہنچیں گے, اب ہم نے سیدھا کندھا ننگا نہیں کرنا. صفا پہاڑی پر پہنچ کر دور سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہوگا, اب ہم اسی طرح استلام کریں گے. صحیح کا استلام اسے کہتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, ہاتھوں کو چوم لیں گے, صحیح کا استلام کریں گے. اس کے بعد ہم دعا کریں گے. دعا مانگنے کے بعد اب ہم نے صفا مروہ کی نیت کرنی ہے. کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسر لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں صفا مروہ کے 7 پھیروں کا ارادہ کرتا ہوں, اللہ میرے لیے آسان فرما, میری طرف سے قبول فرما. یہ دعا مانگنے کے بعد ہم نے صفا سے سیدھا رستہ ہے. ایک وہ وقت تھا یہاں جنگل بیابان تھا, پتھر تھے, اور آج وہاں ماربل لگا ہوا ہے, اے سی چل رہے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں. ہم نے سیدھا 400 میٹر کا سفر ہے, ہم نے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے. صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو درمیان میں سبز لائٹوں والی جگہ آئے گی, اسے کہتے ہیں میلین اخضرین. یہ دیکھیں نا اوپر لیزر لائٹیں لگی ہوئی ہیں سبز رنگ کی. یہاں پر مرد نے دوڑتے ہوئے, تیز قدم چلتے ہوئے دعا کرنی ہے. اگر ویل چیئر والا ہو تو ویل چیئر کو تیز کر دے, لیکن صرف مردوں نے دوڑنا ہے, خواتین نے نہیں دوڑنا. یہ صفا مروہ پہ صرف مرد دوڑتے ہوئے دعا کریں گے. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. آپ کے ساتھ اگر خواتین ہیں تو جہاں سبز لائٹیں ختم ہو جائیں آپ وہاں رک جائیں. خواتین آپ کے ساتھ مل جائیں تو آپ پھر سیدھے چلتے ہوئے مروہ پر پہنچ گئے. صفا سے مروہ پر گئے, ہمارے کتنے چکر ہو گئے, کتنے چکر ہو گئے. پھر ہم مروہ سے واپس دوسری طرف سے واپس آنے کا رستہ ہے. اب ہم واپس آئیں گے, واپس صفا پر آئیں گے, درمیان میں پھر سبز لائٹوں والی جگہ آئے گی, پھر مرد دوڑے گا, پھر صفا پر پہنچ گیا. ہمارے کتنے چکر ہو گئے؟ اچھا, پھر صفا سے مروہ پہ گئے, ہاتھ اٹھا کر بتانے, 3 ہو گئے. اور پھر ہم مروہ صفا سے پھر صفا پر آئے, 4 ہو گئے. اور اس کے بعد پھر صفا سے مروہ پر گئے تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 5 کا اشارہ یہ ہے, 5 ہو گئے. اچھا, اس کے بعد ہم پھر مروہ سے پھر واپس صفا پر آئے تو کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اور اس کے بعد ہم پھر صفا سے پھر مروہ پر گئے تو کتنے ہو گئے؟ 7 چکر پورے ہو گئے. ہمارا حاجی بیچارہ کرتا کیا ہے, تربیت لیتا نہیں ہے, وہاں جاتا ہے صفا سے مروہ پر گیا, پھر واپس آیا کہتا ہے ہونے کے چکر ہوئے. 14 چکر لگاتا ہے, پھر کہتا ہے ہونے کے چکر ہوئے. کون 7 چکر ہوئے؟ تو ہم نے ایک جاتے ہوئے ایک واپس آتے ہوئے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو رستے میں بیٹھ سکتے ہیں. ہماری عبادت بہت آسان ہے.
کوئی مشکل نہیں ہے، رک جائیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہیں پر صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، طواف میں، سعی میں، وہیں پر رک کر آپ نماز ادا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے 7 چکر پورے ہو گئے، مروہ پر 7 چکر پورے ہوئے، اب ہم نے 2 رکعت نماز صحیح 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ اگر یہ بھول جائیں تو کوئی بھی صورتیں پڑھ لیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اب ہم وہاں سے باہر نکلیں گے، اور مرد حضرات نے کیا کرنا ہے، انہوں نے حلق کروانا ہے، یعنی گنج کروانی ہے، ٹنڈ کروانی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو شیور ہے، شیونگ مشین ہے، اس سے حلق نہیں ہوتا، اس طرح سے بلیڈ سے، ریزر سے ہم نے حلق کروانا ہے۔ آپ تکسیر بھی کروا سکتے ہیں، یہ مزید انشاءاللہ معلومات آپ مجھ سے رابطے میں لیں گے، کیونکہ میں آپ کے ضلع کا معلم ہوں۔ آپ میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ نے مجھ سے کنٹینیو یہ ماہ رمضان، شعبان، رمضان، ہم نے انشاءاللہ ویکلی پروگرام رکھنے ہیں، اور ہم نے بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ صادق آباد میں، رحیم عرفان میں، خانپور، لیاقت پور، انشاءاللہ ہم یہ ٹریننگ پروگرام رکھیں گے۔ آپ واٹس ایپ میں مجھ سے رابطے میں بھی رہنا ہے۔ آپ نے ہماری بہنوں نے کیا کرنا ہے، خواتین کیا کرتی ہیں کہ مروہ پہاڑی پر ہی وہ بال نکالنا شروع کر دیتی ہیں، کینچی سے کاٹ رہی ہوتی ہیں، انتظامیہ والے منع کرتے ہیں۔ ہماری بہنوں نے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ اپنے بلڈنگ پر آئیں، ہوٹل پر آئیں، اور وہاں پر آ کر ایک پورا بال، یعنی اپنے بال جو ہیں وہ شہادت کی انگلی پر ایک راؤنڈ دیں گی، اور اپنے بال اتنے کاٹ دیں گی، الحمدللہ ان کا واجب ادا ہو گیا، الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ میرا نمبر نوٹ کر لیجئے، 0333 63 26 786 0333 63 26 786۔ مسعود بن جمال میرا نام ہے، اور باہر بار کوڈ بھی لگے ہوئے ہیں، اس پر پورا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے، یہ بار بار آپ لیکچر سنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ عمرے سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا، یا میں جلدی جلدی ایک دہرائی کروا دوں؟ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ عمرہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض 2 واجب۔ پہلا فرض کیا ہے؟ احرام کی حالت میں ہونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ اور عمرے کا پہلا واجب کیا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کرنا، اور دوسرا واجب ہے حلق کروانا، تکسیر کروانا۔ ایسا بلائیں انہیں پوچھ کے ہے کنٹینیو۔ کیا وجہ ہے لبیک اونچی آواز سے کیوں نہیں پڑھتے؟ مسئلہ یہ کہ آتی نہیں ہے، جھجک ہے، یہ جھجک ہم نے ختم کرنی ہے۔ آئیے میں بغیر مائک کے پڑھتا ہوں، دیکھتے ہیں مجھ سے کس کی اونچی آواز ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حجی اور لبیک پڑھنے میں نا کنجوسی نہ کریں۔ پچھلے سال اسی مارکی میں ہماری حج ٹریننگ تھی، ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ٹریننگ لے کر گئے، لیکن ایام حج شروع ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے شہر کے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے، دیکھیں قرآن دازی میں نام آ گیا، پیسے جمع کروا دیے، یہاں پر آ گئے ہیں، ٹریننگ لے رہے ہیں، بیگ بھی مل جائیں گے، سب ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ حج کریں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ اس موت کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ لبیک جو ہے نا، آج ہی سے اپنے موبائل کو بھی ایک غسل دیں،
اس موبائل میں جو ویڈیو، گندی ویڈیو، جو سانگز ہیں سب نکال دیں. اللہ کے مہمان، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. اب تو آپ اس سال وہ ہیں جو بخشے جائیں گے میدان عرفات میں. کتنا بڑا انعام ہے یار. کوئی بندہ کسی دشمن کو بلاتا ہے اپنے گھر میں؟ وہ بلاتا ہے اپنے گھر میں؟ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. اس سال آپ وہ خوش نصیب ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کبھی یہ لبیک ہمیں بھی نصیب ہوگی، کبھی وہ دن آئے گا کہ ہم لبیک پڑھیں گے. لیکن ان کو لبیک نصیب نہیں ہوتی، بیچاروں کی قسمت میں حاضری نہیں ہوتی. تو اللہ پاک نے کتنا کرم کیا ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں. اس موبائل میں لبیک بھریں، بار بار اس کی تسبیح کریں اور دعا کریں یا اللہ کسی کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے، یا اللہ کوئی بیمار نہ ہو، یا اللہ ہم صحت تندرستی. صحت کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرست ہوں گے تو وہاں جا کے عبادت کریں گے. ورنہ میں نے وہاں وہ لوگ بھی دیکھے ہیں بیچارے جو ایک پورا ہفتہ پاؤں میں چھالے بن جاتے ہیں اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، جا ہی نہیں سکتے. اس لیے دعا بھی کیا کریں، لبیک بھی پڑھا کریں. آئیے اب ہم حج کی طرف چلتے ہیں. حج 4 بنیادی باتوں کا نام ہے. یاد رکھیے حج بڑا آسان ہے. جس طرح ابھی ہم نے عمرہ سنا ہے نا، اسی طرح حج ہے. حج کی 4 بنیادی باتیں. آپ کے پاس موبائل فون ہے، اگر آپ یہ لیکچر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ کر لیں، لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، بار بار سنیں تاکہ آپ کو کچھ باتیں ابھی یاد رہیں گی، کچھ باتیں بعد میں یاد رہیں گی. اس کو بار بار یاد کریں. حج 4 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے حج کی اقسام. کتنے طریقوں سے حج کیا جاتا ہے. کئی حاجیوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ حج بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں. جی ہاں، حج کی بھی اقسام ہے. حج 3 طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے. کتنے طریقوں سے؟ آپ میرا ساتھ دیں گے تو ہم چلیں گے انشاءاللہ. جاگ رہے ہیں سب؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. چلیں ماشاءاللہ. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جو باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور یہ وہ باتیں ہیں جو تجربے کی باتیں ہیں جو آپ کے لیے مفید ہیں. 3 طریقوں سے حج کیا جاتا ہے. حج کی 3 اقسام ہیں. یہ حج کی پہلی بنیادی بات ہے. حج کی دوسری بنیادی بات مقامات حج. حج کتنی جگہوں پر ادا کیا جاتا ہے. جو حج کے افعال ہیں، مناسک حج ہیں، وہ کن جگہوں پر ادا کیے جاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے نقشہ ہے. اس میں 4 جگہ مینشن کی گئی ہیں: مسجد حرام، مینا، مزدلفہ، عرفات. آپ میرے ساتھ دہرائیے: مسجد حرام. ایسا بولیے تو سن نہ لے کوئی، زور سے بولیے. مینا، مزدلفہ، عرفات. یہ 4 جگہ ہیں جہاں پر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں. یہ دوسری بنیادی بات ہے. پہلی بنیادی بات کیا تھی؟ حج کی اقسام. دوسری بنیادی بات حج کے مقامات. تیسری بنیادی بات حج کے ایام. کتنے دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے؟ آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں جی؟ 40. کچھ لانگ پیکج پہ، کچھ شارٹ پیکج پہ. تو 40 دن کے لیے جو ہماری میجورٹی ہے وہ 40 دنوں کے لیے جا رہی ہے. لیکن یہ 40 دن ایام حج نہیں ہے. حج کے کچھ ایام ہیں جن میں حج ادا کیا جاتا ہے. اور چوتھی بنیادی بات وہ ہے مناسک حج. حج کہتے کس کو ہیں؟ یہ 4 بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حج کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے حج تمتع. پہلا طریقہ کیا ہے؟ حج تمتع. دوسرا طریقہ ہے حج افراد. دوسرے طریقے کا کیا نام ہے؟ حج افراد. تیسرے طریقے کا نام ہے حج قران. پہلا طریقہ حج تمتع. حج تمتع کا مطلب ہے نفع کرنے والا حج، نفع والا حج. یہ ہماری میجورٹی موسٹلی ہمارے پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین حجاج وہ یہی ہے حج کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟
کہ ہم یہاں سے جائیں گے، جہاں ہم حج پہ نہیں ہیں لیکن ہم عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے، وہاں جا کر عمرہ کریں گے اور احرام کھول دیں گے۔ پھر جب ایام حج شروع ہوں گے تو حج کا احرام باندھیں گے اور حج کریں گے۔ اس کا نام ہے حج تمتع، تے میم تے عین، تا میم تا عین، حج تمتع۔ دوسرا حج ہے حج افراد۔ حج افراد میں نہ عمرہ ہے نہ قربانی ہے۔ جو لوکل وہاں کے داخلی حجاج ہیں وہ تقریباً حج افراد ہی کرتے ہیں، بلکہ جو اہل حرم ہیں، جو شہر مکہ حرم کے رہنے والے ہیں، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ کیا ہم بھی حج افراد کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ حج کی تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران کس حج کو کہا جاتا ہے؟ حج قران کہا جاتا ہے دو چیزوں کو جمع کرنے والا حج۔ حج قران کرنے والا کیا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے وطن سے جاتا ہے تو عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھتا ہے۔ وہاں جائے گا، عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، صفا مروہ کرے گا، لیکن حلق نہیں کروائے گا، احرام کی چادریں نہیں کھولے گا، وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا۔ اس کے بعد جب وہ حج کے مناسک ادا کرے گا، اس کے بعد وہ احرام کھولے گا۔ اسے کہتے ہیں حج قران۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ پیچھے والے ہاتھ اٹھائیں۔ 3 قسمیں، حج تمتع، حج افراد اور حج قران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کتنے حج کیے؟ 1 حج کیا، اور وہ حج قران تھا۔ وہ کون سا حج تھا؟ حج قران تھا۔ جو آخری فلائٹوں میں جاتے نا حجاج کرام، وہ یہ حج کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ اب جو میری گفتگو ہوگی وہ حج تمتع کے متعلق ہوگی، یعنی وہ حج جس میں نفع اٹھایا جاتا ہے۔ ہم عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد جب ایام حج شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ حج کے ایام کون سے ہیں؟ حج کے 5 ایام ہیں۔ کتنے ایام ہیں؟ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 5 دن ایام حج ہیں۔ حج کے 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں۔ مناسک حج کتنے ہیں؟ ٹوٹل 9 مناسک حج ہیں، اور مناسک عمرہ کتنے تھے؟ جس میں 2 کیا تھے اور 2 واجب تھے۔ اور یہ جو مناسک حج ہیں وہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں، جس میں 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں۔ سب سے پہلے احرام، جو آگے بھی ہم نے احرام سے متعلق سنا ہے۔ احرام جو ہے یہ حج کا پہلا فرض ہے۔ اس کی نیت، یہ حج کی نیت اب آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، اسے میرے لیے آسان۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم نے دعا کرنی ہے، پہلے آسانی کی دعا کرنی ہے، بعد میں قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ دوسرا فرض وقوف عرفہ، میدان عرفات کا وقوف، یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے طواف الزیارہ۔ حج کے لیے یہ انتہائی ضروری فرض ہے طواف الزیارہ کرنا۔ واجب ہے، پہلا فرض ہے، پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ دوسرا واجب ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ یہ جمرات کا ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا شیطان اب وہاں پر دیوار ہے اور اس طرح بجری اس کو اوپر لگی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے وہ برچی ہوتی تھی تو اس پر بڑے حادثے ہوتے تھے۔ اب علماء کرام نے باہمی ایک فتویٰ دیا ہے تو ایک لمبی دیوار بنا دی ہے۔ اس طرح کی 3 دیواریں وہاں پر ہوں گی۔ یہ اوپر ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے، وہاں پر دیوار پہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں جمرات شیطان۔ اس کو کنکریاں مارنا یہ حج کا دوسرا واجب ہے۔
حج کا تیسرا واجب دمِ شکر کرنا، قربانی کرنا، یہ حج کا تیسرا واجب ہے۔ حج کا چوتھا واجب ہے حلق کروانا۔ جس طرح عمرے کا واجب تھا، اسی طرح حج کا کیا ہے؟ یہ واجب ہے حلق کروانا، تقصیر کروانا۔ حج کا چوتھا واجب ہے سعی کرنا، طواف و زیارہ کے بعد سعی کرنا، یہ حج کا پانچواں واجب ہے۔ جیسے عمرے میں واجب ہے، اسی طرح کی سعی حج میں بھی واجب ہے۔ اور حج کا چھٹا آخری واجب ہے الوداعی طواف کرنا۔ یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے، عمرے والوں کے لیے الوداعی طواف نہیں ہوتا۔ احرام باندھنے سے قبل ناخن تراشیں، اپنے جسم کو پاک صاف کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نیت سے پہلے خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے۔ آپ ابھی جو جائیں گے، عمرے پر جائیں گے، وہاں جب حج پہ جائیں باڈی سپرے لگائیں، آپ پرفیوم لگائیں، عطر لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم احرام باندھیں گے اور احرام کے 2 نفل ادا کریں گے۔ نیت کرنا، حج کی نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ میری بہنوں کے لیے ایک ضروری ہدایت یہ بھی ہے کہ کانچ کی چوڑیاں، شیشے کی چوڑیاں پہن کر نہ جائیں، میک اپ کا سامان لے کر نہ جائیں، زیور وغیرہ اتار کر جائیں، سادگی کے ساتھ حج کریں۔ عورت کا احرام جو ہے اس کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، باریک کپڑے نہ لے کر جائیں، برائے کرم باریک کپڑے نہ لے کر جائیں۔ اس طرح یہ چھجا وغیرہ پردہ کرنا چاہیں، جو چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے تو وہ پردہ کر سکتی ہیں۔ کینوس شوز لے کر جائیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ احرام کی پابندیاں، مرد جو ہے وہ سر وغیرہ نہیں ڈھانپ سکتا، نیچے کچھ بھی نہیں پہن سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بنیان نہیں پہن سکتا، دستانے، موزے یہ مرد نہیں پہن سکتا، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، لونگ، الائچی، دار چینی وغیرہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ وہاں ایک ملتے ہیں ویٹ ٹیشو، گیلے ٹیشو ہوتے ہیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے، وہ ویٹ ٹیشو بھی استعمال مرد عورت نہیں کر سکتے۔ ہوائی چپل جیسے میں نے بتایا، ہوائی چپل پہنیں گے۔ حرم میں کسی درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے، گھاس کا ٹنکا نہیں توڑ سکتے، کسی کا شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اللہ کو بے حیائی کی باتیں، لڑائی جھگڑا، یہ تو تکار، میاں بیوی کے معاملات، یہ سب احرام کی حالت میں منع ہے۔ حدود حرم میں ہم نے کوئی بھی گری ہوئی چیز نہیں اٹھانی، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے یہ بڑے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں، اس لیے ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ وہ مبارک دن آ گیا کہ اب ہم نے حج کے لیے جانا ہے۔ ایام حج کتنے ہیں اور کب شروع ہوتے ہیں؟ 8 ذی الحج سے۔ 8 ذی الحج سے 3 دن پہلے یہ جو بسیں ہمیں حرم لے کر جاتی تھی، یہ بسیں بند ہو جائیں گی۔ 3 دن ہم نے اپنے ہوٹل میں رہنا ہے اور اب ہم نے اپنے آپ کو جسمانی طور پر حج کے لیے تیار کرنا ہے۔ اپنے ہوٹل میں آرام کریں، نیند پوری کریں، کھانا کھائیں، نماز پڑھیں اور آرام کریں۔ دن کو بھی سوئیں، جاگنے والی راتیں آ رہی ہیں۔ خوب پیٹ بھر کے کھائیں، آگے بھوکا رہنا بھی پڑے گا، لیکن ہماری زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے اپنے جسم کی صفائی کرنی ہے۔ 3 دن اپنے ہوٹل پر آپ کو مینا کے خیموں کے کارڈ، عرفات کے خیموں کے کارڈ ملیں گے۔ اسی طرح قربانی کا ارینجمنٹ، سب سے افضل قربانی ہے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا۔ اگر کوئی بھروسہ مند قابل اعتبار آپ کو بندہ مل جائے، آپ اس سے قربانی کر لیں۔ آپ نے بینک میں قربانی جمع کروائی ہوئی ہے، آپ کو اس کا ٹوکن ملے گا، آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ کون سا ضروری سامان ہم نے میدان عرفات حج میں مینا میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ ایک کمانڈو بیگ، یہ اسکول بیگ جسے کہتے ہیں،
تو یہ بیگ بھی آپ کے پاس ہر حاجی کا اپنا بیگ ہونا چاہیے، اس میں ہم نے مختصر سامان اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، وہ انشاءاللہ وہ سامان بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہماری بسیں 8 ذی الحج سے ایک دن پہلے معلم اپنی سہولت کے لیے حاجیوں کو مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم کی مجبوری ہے۔ آپ سب سے افضل ہے پیدل حج، لیکن ایک سسٹم ہے، آپ بزرگ ہیں یا آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو آپ معلم کی بس میں سوار ہوں، احرام کی چادریں آپ نے پہن لیں، آپ نے اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کر لیا، 2 نفل احرام کے پڑھ لیں، بس میں بیٹھے، بس جب آپ کے ہوٹل سے روانہ ہوئی اب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے۔ کیسا مبارک وقت ہوگا، اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنی مادری زبان میں نیت کر لیجئے، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں نے حج کا احرام باندھ لیا، مولا میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اب آپ یوں تصور کر لیجئے کہ ہم اپنی اس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب مینا کی طرف جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے اب ہم نے لبیک پڑھنی ہے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک اب ہم پر احرام کی پابندیاں لگ گئی۔ حاجیوں آؤ مینا کی وادی کی طرف چلتے ہیں، وہ مبارک وادی کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا۔ مینا یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پاکستانی حجاج اپنی بسوں میں مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب ہم مینا میں پہنچ جائیں گے، کچھ ضروری سامان جو ہم نے مینا لے کر جانا ہے، آئیے ہم پہلے اس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا سامان ہے جو ہم نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک حاجی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بیگ میں چھتری ساتھ لے جائیں، اپنے ساتھ احرام صوب لے جائیں، مسواکیں ساتھ لے کر جائیں، ایک احرام آپ نے پہنا ہوا ہے، ایک احرام آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، ایک سوٹ اپنے ساتھ لے کر جائیں، جو آپ نے جب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں تو اب آپ نے وہ سوٹ پہننا ہے۔ اسی طرح اپنے ساتھ ایک چٹائی لے کر جائیں، اپنے ساتھ سن گلاسز ضرور لے کر جائیے گا، عمرے میں بھی کام آئیں گے، حج میں بھی کام آئیں گے۔ اسی طرح یہ چٹائی ضرور ساتھ لے کر جائیں، مزدلفہ میں اسی پر ہم نے آرام کرنا ہے، اس چٹائی پر لیٹ بھی سکتے ہیں، اس چٹائی پر ہم آرام بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات، اپنے ساتھ خشک چنے، ڈرائی فروٹ، بسکٹ وغیرہ ضرور ضرور ضرور۔ کتنی دفعہ کہا میں نے؟ آپ اٹھا کر بتائیں کتنی دفعہ کا ہے؟ 3 دفعہ کا ہے۔ خشک چنے، ڈرائی فروٹ، بسکٹ وغیرہ ضرور 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 لے کر جانے ہیں۔ کتنے لے کر جائیں گے؟ ضرورت سے زیادہ لے کر جائیے گا۔ جو ساتھ والا حاجی ہے اس کو بھی دیں وہاں پر جا کے۔ مینا میں کیا ہوتا ہے؟ تمام انتظامیہ کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ حج آپریشن بخیر و عافیت مکمل ہو، تو اس لیے کھانا لیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اگر کھانا لیٹ ہوگا تو ہم شکوہ شکایت کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ کھانا ڈھونڈیں گے کہ رب کی رحمت ڈھونڈیں گے؟ مینا کا ہم نے ایک ماڈل کیمپ پیچھے لگایا ہوا ہے، آپ نے جاتے ہوئے اس میں لیٹ کر اس کو چیک بھی کرنا ہے، اس کی ویڈیو بنائیں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ مینا میں نے رہنا کیسے ہے۔ حاجی صاحب اتنی جگہ ملے گی جتنی قبر میں ملتی ہے مردے کو، ایک کا سارا ہوگا دوسری کی ٹانگیں ہوں گی۔ اور ہمارے حاجی کیا کرتے ہیں؟ دو کہتے ہیں میرا میں پورا ہی نہیں ہوتا، میں کیا کرا، وہ دو پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ حاجی صاحب جتنے حاجی ہیں اتنے وہاں پہ میٹرس لگے ہوں گے۔ تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے جائیں۔ ایک اور بات، یہ جو 5 دن ہے نا،
یہ قربانی کے دن ہے، حوصلے کے دن ہے، برداشت کے دن ہے۔ کوئی پنکھے کے نیچے جہاں کولر کی ہوا پڑ رہی ہے، اگر آپ وہاں پر ہیں، کوئی بزرگ آ گئے اس کو وہاں پر بٹھایا، سب تسی پہ بیٹھ رہی تھے، ہوا بھی تسی بیٹھو۔ ہم نے ہوا نہیں ڈھونڈنی، ہم نے رب کی رحمت ڈھونڈنی ہے۔ کھانا لیٹ ہو جائے، کوئی شکوہ شکایت کرے، حضرت یہ لے بسکٹ کھائیں یار۔ یہ میں وہاں پر تھا مینا میں، بھوک لگی ہوئی تھی تو ٹکڑے، ہمارے سرائکی بھائی تھے نا، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ٹکڑے وہاں کھائے تھے، تو آج بھی مجھے وہ ٹکڑے یاد ہے۔ تو یہ اللہ کے مہمان ہیں سارے، ان کو دیکھنے کے حاجی صاحب شکوہ شکایت نہیں کرنی، خوش نصیب مینا میں آئے ہوئے ہیں، ان کو بسکٹ دے دیں، خود بھی لے، پانی پیے، زمزم پیے، رب کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مینا میں پہنچ گیا ہوں، اللہ میرا حج قبول فرما، یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، اللہ میرا حج قبول فرما۔ بس اس فکر میں ہم نے رہنا ہے، ہم نے کھانا تلاش نہیں کرنا، ہم نے وہاں پر راحت تلاش نہیں کرنی۔ جو پہلے 3 دن تھے پیٹ بھر کے کھائیں، رج کے کھائیں، خوب نیند پوری کریں۔ اب ہم نے جاگنا ہے راتوں کو، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، توبہ کے نفل پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ہم نے وادی مینا میں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ حاجیوں یہ 5 دن انتہائی قیمتی ہیں۔ ہم مینا میں پہنچے، یہاں پر 5 نمازیں ہمارے نبی نے ادا کی۔ 8 ذی الحج کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر تک 5 نمازیں اللہ کے رسول نے مینا میں ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد اب یہاں پر بھی ہوتا کیا ہے کہ معلم کے لڑکے آتے ہیں، کہتے ہیں حاجی عرفہ، حاجی عرفہ، حاجی عرفہ، میدان عرفات چلو۔ تو اب سسٹم کی مجبوری ہے، ہم ان کے ساتھ بسوں میں بیٹھ کر میدان عرفات کی طرف جائیں گے۔ میدان عرفات میں بہت بڑے بڑے خیمے ہیں، ہم اپنے خیمے میں پہنچ گئے۔ آج 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ ہے۔ موسٹلی حاجی جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے جائیں گے، یہ ٹرین کے بھی میٹرو ٹرین ہے، وہاں پر اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک صبر آزما کام ہے، رش ہوتا ہے، ہم نے کسی کو دھکا نہیں دینا۔ لبیک اللہم لبیک ہماری زبان پر ایک ہی طرح نہ ہو۔ کوئی گورنمنٹ کی بات کرے، آپ نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، آپ نے لبیک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس طرح کتاروں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ پاکستان والا حساب نہیں کہ منٹھار پہ چڑھ جو جتنے چڑھتے ہیں، ہم نے وہاں کسی کو ایسا نہیں کرنا، کتاروں میں کھڑے نہیں، آپ سب کو یہ لوگ لے کر جائیں گے لبیک پڑھتے ہوئے۔ اس طرح ہم ٹرین میں بزرگ ہیں، یہ نہیں کرنا پہلی بیٹھ تو ادھر آیا یار، تم بیٹھ تھے بابے نے کھڑے رہتے، بابے یہاں کرن کی آئے تھے، بزرگوں کو جگہ دیں، ایسا آپ بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، خواتین کو جگہ دیں، باجی آپ بیٹھ گئے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو مبارک دن ہے، قربانی دینے والے دن ہیں۔ یہ لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، اور اس پانی کی بوتل آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ یہاں پر سکینر بھی لگے ہوئے ہیں، جن کو ٹرین کے بریسلیٹ دیے جائیں گے صرف وہی اس طرف جائیں۔ ایسا نہ ہمارے حاجی کا کرتے ہیں، وہ ٹرین کے شوق میں وہاں شوق پورے کرنے چلے جاتے ہیں، بس خالی پڑی ہوتی ہے، بندے ٹرین کے وہاں پہنچے ہوئے، وہ بریسلیٹ کے بغیر وہ اندر داخل نہیں ہونے دیتے، اور پھر وہاں پر رش ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کو بس ملی ہے تو آپ اپنی بس کے ذریعے میدان عرفات جائیں گے۔ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، یہ سب سے بڑا فرض ہے حج کا، میدان عرفات کا وقوف۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب 9 ذی الحج کو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا، اور جیسے ہی سورج غروب ہوا وقوف عرفہ کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ بڑی برکت والی جگہ ہے، یہاں پر ہم نے اپنا وقت دعاؤں میں گزارنا ہے۔ آج حاجی کو بے سایہ رہنا سنت ہے۔ عصر کی نماز، دھوپ میں تو آپ نہ آئیں، عصر کی نماز کے بعد اب آپ اپنے خیموں سے باہر آ جائیں، کھلی جگہ پر آئیں، پہاڑوں پر نہ چڑھیں، آپ میدان میں رہیں۔ کوئی ایسا مشقت والا کام نہیں کرنا کہ خدا نہ خاصا پاؤں میں موچ آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے۔ اپنے خیمے کے قریب باہر کھلی جگہ پر آ کر اب آپ رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگیں۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مباحات فرماتا ہے. فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ ہے میرے بندے، تم تو کہتے تھے کہ زمین پر جا کر فساد کریں گے، دیکھو انہوں نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، ان کے جسم پر ایک ہی کفن کا لباس ہے، ان کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے. حاجیوں کو کیا ترانہ ہوگا؟ آئیے مل کے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک. ہم نے لبیک پڑھتے رہنا ہے، ہم نے یہ وقت دعاؤں میں گزارنا ہے. ہم نے کھانے کی طرف توجہ نہیں کرنی کہ میدان عرفات میں کھانا نہیں ملا، نہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہیں. ظہر اور عصر کی نماز آپ اپنے خیموں میں ادا کریں، ظہر کے وقت میں ظہر ادا کریں، عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کریں. وہاں پر مسجد نمرہ میں ہمارے حاجی صاحبان جاتے ہیں، جانے پر اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں، آپ بزرگ ہیں، تو پھر وزارت مذہبی امور آپ کو روکتی ہے. آپ مسجد نمرہ میں جائیں گے، رش میں پھنس جائیں گے، اپنے قافلے سے جدا ہو جائیں گے، آپ سسٹم سے نکل جائیں گے. پھر حاجی جو ہے پھر وہ شکایت کرتے ہیں، لو جی اتنے کہنے سے معاونین، کتنے معاونین؟ کوئی نہیں لگا بھائی ہوتے. اللہ کے بندے آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ رش میں جا کر پھنسیں؟ ہم نے رش والی جگہوں سے بچنا ہے، اپنی بس کے قریب رہیں، اپنے قافلے کے ساتھ رہیں، اپنے خیمے کے ساتھ رہیں. جو آپ کو معاونین ہدایات دیں ہم نے اس کے مطابق وقت گزارنا ہے. مغرب تک ہم نے دعاؤں میں مشغول رہنا ہے. سورج ڈوب گیا، بڑی عجیب بات ہے، کسی طرف سے اذان مغرب کی آواز ہی نہیں آئی. کوئی بندہ میدان عرفات میں اذان نہیں دے رہا، نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے. حاجیوں، آج یہ اللہ کے مخصوص خصوصی مہمان یہ مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر مزدلفہ میں ادا کریں گے. ان کو حکم ہے کہ سورج ڈوب جائے تو اب اپنی بسوں کے ذریعے ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. نماز پڑھے بغیر ہم ٹرین کے ذریعے یا بس کے ذریعے ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے. مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے ہم نے رات گزارنی ہے، اپنی چٹائی بچھائیں. سبحان اللہ، کیا خوش نصیب مناظر ہیں. یہ اللہ کے وہ مہمان خصوصی ہیں، یہ چیف گیسٹ ہیں اللہ کے، جو آج کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں، اپنی اپنی چٹائی بچھائی ہوئی ہے. جب ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیں، ورنہ آپ انفرادی طور پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ چٹائی یہ الحمدللہ حجاج کرام آرام فرما رہے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات یہ حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ جاگنے والی رات ہے. جو حاجی وقوف مزدلفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حقوق بھی معاف کر دیتا ہے. آپ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اذان دیجئے، پہلے مغرب کے فرض ادا کریں، اس کے بعد عشاء کے فرض ادا کریں، اس کے بعد مغرب کی سنتیں ادا کریں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں وتر اور نوافل پڑھیں. کچھ دیر آرام کر لیں لیکن جلدی اٹھ جائیں، نماز تہجد ادا کریں. آج کی رات میں ہم نے ایک اور کام کرنا ہے. ہم نے 70 کے قریب کنکریاں چننی ہیں، کھجور کی گٹھلی کے برابر. بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھانے وہاں سے، کھجور کی گٹھلی کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں. یہ جو پانی کی چھوٹی بوتل ہے نا، یہ آپ کے بڑے کام آئے گی. یہ کنکریاں اس میں ڈال لیں اور اس کو دھو لینا مستحب ہے. تھوڑا سا پانی ڈال کر ان کنکریوں کو دھو لیں. وہاں پر جگہ جگہ بجری کے ٹرک ڈالے ہوتے ہیں سعودی گورنمنٹ نے. آپ وہاں سے 70 کے قریب کنکریاں چن لیں. صبح فجر کی اذان ہوئی، اب ہم نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، حج کے پہلے واجب کا وقت شروع ہو گیا، وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو گیا. جیسے ہی سورج نکل آیا
اب ہم نے لبیک پڑھتے ہوئے، کیا پڑھتے ہوئے؟ پیچھے والے حاجی بتائیں کیا پڑھتے ہوئے؟ لبیک پڑھتے ہوئے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جمرات کی طرف جانا ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحج ہے۔ پاکستان میں 10 ذی الحج کو کیا ہوگا؟ عید ہوگی۔ اور حاجی کی عید کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ حاجی کا حج ہو گیا، اس نے وقوف عرفہ کر لیا، اب وہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے جائے گا۔ یہاں پر ہم نے جلد بازی نہیں کرنی، لوگوں ریلے کے ریلے جا رہے ہوتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے خیمے میں جائیں، اپنا بیگ وغیرہ اپنا سامان رکھ لیں، اس کے بعد بھائی ریلے کے ریلے جا رہے ہیں، آپ اپنا بیگ رکھیں اپنے مکتب میں، اس کے بعد آپ جمرات کی طرف جائیں۔ سب سے پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوگا جمرات الصغریٰ، اس کو چھوڑ دیں، آگے چلیں۔ پھر آئے گا درمیانہ شیطان جمرات الوسطیٰ، اس کو بھی چھوڑ دیں، آگے چلیں۔ تیسرا شیطان آئے گا، اس طرح کی دیوار بنی ہوگی، یہ دیکھیں تصویر میں بھی آپ کو ایک حوض، اس کے دونوں طرف حوض ہے اور یہ دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں شیطان۔ بڑے شیطان کو ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ جیسے ہی پہلی کنکری ماریں گے لبیک پڑھنا بند کر دیں گے، ہر کنکری مارتے ہوئے کیا کریں گے؟ اس طرح الٹے ہاتھ میں اس بوتل میں سے ہم کنکریاں 7 کنکریاں لیں گے اور سیدھے ہاتھ اس طرح آپ بنائیں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے، مرد اس طرح بازو کھول کر بسم اللہ اللہ اکبر، آپ ہی کہیے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور خواتین میری بہنیں کیا کریں گی؟ وہ کنکری لے کر بازو بھی کھولیں گی، وہ اس طرح کنکریاں ماریں گی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک ایک کر کے ہم نے کنکری مارنی ہے، 7 کنکریاں مارنی۔ الحمدللہ ہمارا حج کا دوسرا واجب ادا ہو گیا۔ پہلا واجب کیا تھا؟ وقوف مزدلفہ۔ دوسرا واجب رمی جمار، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ تیسرا واجب دم شکر، قربانی کرنا۔ اب ہم نے قربانی، اگر آپ نے کسی کو قربانی دی ہے، کنفرم ہے، آپ اس کو فون کریں کہ بھائی میں نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اب میری قربانی کر کے مجھے فون کرو۔ وہ آپ کو کال بیک کرے گا۔ میک شور ہو کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ جب آپ کی قربانی ہو گئی، اچھا اس کا وقت جو ہے وہ 12 ذی الحج کی مغرب تک ہے، لیکن جب تک قربانی نہیں ہوگی آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ آپ کی قربانی ہو گئی، اب الحمدللہ ہم نے حج کا چوتھا واجب حلق، جس طرح عمرے میں ہم نے پنڈ کروائی تھی، آج بھی الحمدللہ ہم پنڈ کروائیں گے۔ الحمدللہ احرام کی پابندیاں ہم پر ختم ہو گئی، اب ہم احرام کھول سکتے ہیں، غسل کر کے ہم شلوار قمیض پہن لیں۔ ابھی ہم پر ایک فرض باقی ہے حج کا، ہم نے 2 فرض ادا کیے ہیں، احرام کی حالت اور وقوف عرفہ۔ طواف زیارہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی شیطان کو کنکریاں ماری 10 ذی الحج کو، اس کا وقت شروع ہو گیا، اور 12 ذی الحج کے سورج ڈوبنے سے پہلے ہم نے دن رات کسی بھی وقت طواف زیارہ کرنا ہے۔ آپ جیسے قربانی ہوئی، شلوار قمیض پہنے، آپ پیدل مکہ پاک 5 کلومیٹر کا سفر ہے، آپ مکہ پاک میں جائیں اور طواف زیارہ جس طرح عمرے کا طواف کیا اسی طرح ہم طواف کریں گے۔ طواف کرنے کے بعد اس طواف کے ساتھ ہم نے صحیح بھی، جس طرح عمرے میں صحیح کی، میں نے مکمل طریقہ آپ کو بتایا، اسی طرح ہم نے صحیح کرنی ہے۔ حج کا 5واں واجب ہے۔ عمرے کا کون سا واجب تھا؟ پہلا واجب، اور حج کا کون سا واجب ہے؟ 5واں واجب ہے۔ الحمدللہ ہماری صحیح مکمل ہو گئی، تقریباً ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ صحیح کر کے واپس آئیں، اگلا دن شروع ہو گیا 11 ذی الحج۔ آج ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، ظہر کی نماز اپنے خیمے میں پڑھیں۔ اب ہم جائیں گے جمرات پر، سب سے پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے اسی طریقے سے، ایک ایک 1 بائی 1۔ اسے پلاسٹک کے ڈبے، جوتے نہیں ماریں گے، اسے وہ چیز ماریں گے جو ہمارے نبی نے اسے ماری، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟
زور سے بولیے، کنکریاں ماریں گے ایک ایک کر کے. 7 کنکریاں اکٹھی مارنے سے واجب ادا نہیں ہوگا. 1 بائی 1 ایک ایک کنکری ماریں گے. اس کی فضیلت بتاؤں آپ کو. ہمارے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں، یار میں تھک گیا، یا تو جا رہے ہیں نا، کہتے وکیل بھی کر دیں یا تو میری طرف کنکریاں. خاتون کہتی ہے نہیں بھائی میں تو تھک گئی ہوں، میں نہیں کنکریاں مارنے جا رہی، آپ مارنا میری طرف سے. اس کی فضیلت بتاؤں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف. کبیرہ بڑا گناہ جس کی وجہ سے اللہ نے جہنم فرض کر دی تھی اس پہ، اللہ ناراض ہو گیا تھا. ایک کنکری ماری ایک کبیرہ گناہ معاف. اب بہنیں بتائیں اپنے گناہ معاف کروانے ہیں یا شوہروں کے؟ اپنے گناہ معاف کروانے ہیں. تو انشاءاللہ ہم خود رمی کریں گے. بڑا وقت ہوتا ہے، جلد بازی نہ کریں. ظہر کی نماز پڑھیں، کھانا کھائیں. پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور دعا مانگیں گے. پھر درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، دعا مانگیں گے. اس کے بعد بڑا شیطان جمرۃ العقبہ، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا نہیں مانگیں گے. جس رمی کے بعد رمی ہے، یہ کڑیاں لکھ لیجئے، جس رمی کے بعد رمی ہے دعا مانگیں گے، جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے دعا نہیں مانگیں گے. الحمدللہ 11 ذی الحج کا اعمال مکمل ہو گیا. اگر آپ نے طواف زیارہ کل نہیں کیا تھا تو آج شلوار قمیض میں جائیں، آج جا کر طواف زیارہ کر لیں اور حج کی صحیح کر لیں. اگلا دن شروع ہو گیا 12 ذی الحج. آج بھی الحمدللہ ہم نے ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھائیں، آج اپنا سامان اپنے ساتھ لے لیں اور تینوں شیطانوں کو اسی طرح کنکریاں مار کر سورج ڈوبنے سے پہلے ہم نے مینا سے نکل جانا ہے. اگر سورج ہمیں مینا میں ڈوب گیا تو اب 13 ذی الحج کی رمی ہم پر واجب ہو گئی. اب ہم نہیں جا سکتے، اپنے خیمے میں واپس آ جائیں. ہمارے پیارے نبی نے کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا اور اس میں 13 ذی الحج کی رمی کی. اللہ کے رسول نے 13 ذی الحج کی بھی رمی کی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے یہ موقع لے آئے تو 13 ذی الحج کی بھی ہم رمی کریں گے. اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. اب ایک مسئلہ سن لیجیے طواف وداع کا. یہ حج کا آخری واجب ہے. جس دن پہلے کوشش کریں گے جیسے ہی آپ حج مکمل کر کے اپنی بلڈنگ پر آئے، اب آپ مسجد حرام جائیں اور ایک طواف الوداعی طواف کی نیت سے کر لیں تاکہ آپ کا حج مکمل ہو جائے. آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب آپ جتنے دن مکہ پاک میں رہتے ہیں عمرے کریں، طواف کریں، لیکن کوشش کریں کہ جس دن شہر مکہ سے جدائی ہو، آخری دن ہو، تو اس دن مکہ پاک سے جاتے ہوئے آپ کا آخری کام خانہ کعبے کا طواف ہونا چاہیے. اور وہ طواف روتے ہوئے کریں کہ یا اللہ پھر مجھے بلانا، پھر میں تیری پاک بارگاہ میں آؤں، یا اللہ میں پھر اس پاک گھر کا طواف کروں. اسے کہتے ہیں طواف وداع. اور ہر طواف کے 2 نفل ہم نے ضرور پڑھنے ہیں. ہر طواف کے 2 نفل ہم نے ضرور ادا کرنے ہیں. ایک مرتبہ میں صرف مناسک حج دہرا دوں. 3 فرض 6 واجب. پہلا فرض ہے احرام کی حالت میں ہونا. دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو ظہر کے وقت شروع ہوا سورج ڈوبنے تک رکنا، اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ. تیسرا واجب، تیسرا فرض طواف الزیارہ. طواف الزیارہ کی اہمیت اس بات سے سمجھیے کہ اگر کسی مرد نے حج کیا اور طواف الزیارہ نہیں کیا تو عورت حلال نہیں ہوگی چاہے سالوں گزر جائیں. کسی عورت نے حج کیا طواف الزیارہ نہیں کیا تو مرد حلال نہیں ہوگا چاہے سالوں گزر جائیں. یہ حج کا فرض ہے، طواف الزیارہ ہم نے ادا کرنا ہے. یہ حج کے 3 فرض ہو گئے. 6 واجب ہے. میدان مزدلفہ، وادی مزدلفہ کا وقوف، یعنی 9 ذی الحج کو جب ہم واپس آئے 10 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز ہم نے کہاں ادا کرنی ہے؟ مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. کہاں ادا کرنی ہے؟ پیچھے والے بتائیں. ہمارے حاجی شیطانوں کے پاس پہنچے ہوتے ہیں فجر کی نماز پہ.
ہم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے، یہ پہلا واجب ہے۔ دوسرا واجب شیطانوں کو کنکریاں مارنا، تیسرا واجب قربانی کرنا، چوتھا واجب گنج کروانا، پانچواں واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا، اور چھٹا واجب الوداعی طواف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا عمرہ حج اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو سوالات ہوں آپ کے، وہ آپ آخر میں انشاءاللہ سوالات کا سیشن ہوگا، اور آپ نے فیڈ بیک ضرور دے کر جانا ہے۔ آخر میں یہ ہمارے کیمرہ مین بھائی پیچھے ہوں گے، آپ نے ضرور ہمیں فیڈ بیک، اپنی رائے، اپنے تاثرات ضرور دے کر جانے ہیں۔ جو آپ کی سجیشن ہو وہ بھی ہمیں ضرور دے کر جانے ہیں۔